اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک کامن بیماری کے بارے میں جسے ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے۔ شوگر کی بیماری کسے کہتے ہیں؟ یہ بیماری کیوں ہوتا ہے؟ وہ کون سی خوراک جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں جو اس بیماری کے سبب بنتے ہیں، اور کس طرح اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم، ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل فہد فارمیسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم فوڈ سے وہ طاقت نہیں لے سکتے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جسم زیادہ انسولین نہیں بنا سکتا یا جسم میں موجود انسولین پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی۔ انسولین ایک ضروری ہارمون ہے جو جسم کے اندر پینکریاس سے ریلیز ہوتے ہیں۔ انسولین خوراک سے شوگر نکال کر ہمارے سیلز کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ہر انسان کی بلڈ میں شوگر کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جسے نارمل شوگر کنسنٹریشن کہا جاتا ہے۔ خوراک سے پہلے یعنی فاسٹنگ کنڈیشن میں نارمل بلڈ شوگر کنسنٹریشن 70 to 100 ملی گرام پر ڈی ایل ہوتی ہے، اور خوراک کے بعد یعنی آفٹر میل نارمل شوگر کنسنٹریشن 140 ملی گرام پر ڈی ایل ہوتی ہے۔ لیکن وہ پیشنٹ جو ڈائبٹیز کا شکار ہے ان کی بلڈ شوگر کنسنٹریشن نارمل سے زیادہ ہو کے 160 to 200 ملی گرام پر ڈی ایل ہوتے ہیں، اور بعض کنڈیشن میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائبٹیز وہ بیماری ہے جس میں شوگر کی کنسنٹریشن بلڈ میں زیادہ ہوتی ہے، جو کہ جسم کی نارمل فنکشن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈائبٹیز ہوتا کیوں؟ بلڈ میں شوگر کنسنٹریشن زیادہ ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ بلڈ میں شوگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ انسولین کی کمی ہے۔ جب انسولین کی مقدار کم ہوتی ہے تو ہمارے سیلز بلڈ سے شوگر صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے اور بلڈ میں موجود شوگر استعمال نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے بلڈ میں شوگر لیول کنسنٹریشن زیادہ رہتی ہے اور ڈائبٹیز کی ریزن بن جاتی ہے۔ ڈائبٹیز کے دو قسم ہوتے ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ امیون سسٹم مسٹیکنلی اس کنڈیشن میں پینکریاس کے انسولین پروڈیوسنگ سیل کو ڈسٹرائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسولین پراپر پروڈکشن نہیں ہوتی اور انسولین سیل کے اوپر اپنے ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، اور بلڈ میں شوگر کی کنسنٹریشن زیادہ رہتے ہیں۔ سیلز بلڈ سے شوگر نہیں لے پاتے اور اسی وجہ سے بلڈ میں شوگر کی کنسنٹریشن زیادہ رہتی ہے اور ڈائبٹیز کا ریزن بن جاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اس انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز، کیونکہ اس کی ڈیپینڈنٹ انسولین کے اوپر ہے۔ انسولین نہیں ہونے کی وجہ سے سیلز بلڈ سے شوگر نہیں لے پاتے اور ڈائبٹیز کے ریزن بن جاتے ہیں۔ اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین کی پروڈکشن پراپر ہوتی ہے۔ پینکریاس کے بیٹا سیل پراپرلی انسولین بناتے ہیں، مگر یہ انسولین سیلز کے اوپر اپنے ریسپٹر کے ساتھ پراپرلی بائنڈ نہیں ہوتے، اس لیے بلڈ سے سیل کی طرف گلوکوز امپورٹ نہیں ہوتا اور شوگر لیول بلڈ میں ہی رہتے ہیں اور ڈائبٹیز کا ریزن بن جاتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو انسولین ریزسٹنٹ ڈائبٹیز کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کنڈیشن میں انسولین موجود ہوتا ہے مگر اپنے ریسپٹر کے ساتھ پراپرلی بائنڈ نہیں ہوتا۔ یہ تھے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ اب بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی علامات کے بارے میں، یعنی وہ کون سی ممکنہ سمٹم جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان سمٹمز میں ہمارے پاس ہے پولی یوریا، یعنی بار بار اور زیادہ مقدار میں پیشاب آنا، پولی ڈپسیا یعنی بار بار پیاس لگنا اور حلق کا بار بار خشک ہونا، پولی فیگیا یعنی بہت زیادہ بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کے باوجود بھی وزن کم ہونا۔ اس کے علاوہ کمزوری محسوس ہونا اور جلدی تھک جانا، نظر کی کمزوری، یہ مختلف سمٹمز ڈائبٹیز پیشنٹ میں پائی جاتی ہے۔ ڈیلی لائف میں ہم مختلف خوراک استعمال کرتے ہیں جو ڈائبٹیز کا ریزن بن جاتے ہیں۔ ان خوراک میں پوٹیٹوز، کولڈ ڈرنک، فاسٹ فوڈ، رائس اور بریڈ موجود ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ خوراک ہے جو 90% ڈائبٹیز کا ریزن بن جاتے ہیں۔ پریونشن فرام ڈائبٹیز، یعنی کس طرح ڈائبٹیز سے بچا جا سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ اکثر شوگر فری فوڈ استعمال کیا جائے، ریگولر بیس میں ایکسرسائز کیا جائے، زیادہ پانی استعمال کیا جائے، اگر وزن نارمل سے زیادہ ہے تو وزن کم کیا جائے، اور اسموکنگ سے پرہیز کیا جائے۔ یہ تھے ممکنہ پریونشن جو 70% ڈائبٹیز میلائٹس ڈیزیز کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ تھے ڈائبٹیز میلائٹس کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔